اسپیکر صاحب، میں آج اس اوکیزن کے اوپر، کیونکہ مجھے اس پہ کافی، میں 2.5 سال یہ بڑی چیزیں برداشت کرتا رہا ہوں، اور میں اس لیے صبر سے کرتا رہا ہوں کیونکہ ملک اتنا ہمارا مشکل میں ہے. جو ہمیں ٹائم ملا جب میری گورنمنٹ آئی، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ ساری زندگی میری تو سٹرگل میں گزری. جو بھی آپ انسان کسی چیز میں کمپیٹ کرتا ہے، اگر آپ نے ملک میں اپنے سب سے ٹاپ 11 کھلاڑیوں میں پہنچنا ہے تو ایک بہت سارے ملک میں مقابلہ کر کے آپ وہاں پہنچتے ہیں. اس میں ایک بڑی سٹرگل ہوتی ہے، اونچ نیچ ہوتی ہے بڑی. اور پھر اگر آپ کو دنیا کے لیول پہ آپ کو اپنا، اگر آپ نے آپ کو منوانا ہے، اس کی اور ایک سٹرگل ہوتی ہے. اور میری اس سے زیادہ بڑی سٹرگل تھی کہ ایک آدمی جا کے ہاسپٹل بنانے کی کوشش کرے، اور وہ بھی کینسر ہاسپٹل. تو ایک وہ بہت بڑی سٹرگل تھی. پھر پالیٹکس میں لمبی سٹرگل رہی ہے. اکیلا تھوڑا سے لوگوں کے ساتھ شروع ہوا تھا اور سٹرگل کر کے 14-15 سال تو مذاق اڑتا تھا میرا، سارے ہنستے تھے جب نام سنتے تھے میرا. تو ایک سٹرگل کر کے یہاں پہنچا ہوں. جو یہ 2.5 سال میں اسپیکر صاحب میں نے سٹرگل کی ہے، یہ میری زندگی کی سب سے مشکل سٹرگل تھی. اور کیوں مشکل تھی؟ کیونکہ جو یہ 10 سال میں اس کو ڈیکیڈ آف ڈارکنس کہتا ہوں، ایک ایک انہوں نے ادارہ تباہ کیا. صرف 10 سال پہلے اداروں کے حال دیکھ لیں، کوئی ادارہ اٹھا لیں، پی آئی لے لیں، ریلوے لیں، سٹیل مل 8 ارب روپے کا پروفٹ لے کے بیٹھی ہوئی تھی. 8 ارب روپیہ سٹیل مل میں پروفٹ تھا جب تک کہ زرداری نے ہاتھ نہیں مارا اس کو. اپنا وہ ریاض لال جی فرنٹ مین رکھ کے ہمارے سامنے، میرے پاس آئے لوگ چیمبر والے، انہوں نے کہا جی یہ سٹیل مل سستی بلٹس اس کو بھیجا، اس کے تھرو پیسے دے رہا ہے. وہ سٹیل مل آج بند پڑی ہے. ایک ایک ادارہ انہوں نے تباہ کیا، بھرتیاں کی لوگوں کی. وہ ادارے اتنے بڑے بڑے ہو گئے ہیں کہ وہاں پینشنز اتنی آ گئی ہے کہ کچھ بچتا نہیں ہے سیلریز اور پینشن کے بعد کے ادارے کو ٹھیک کر سکے. ایک ایک ادارہ تباہ کیا. گیس کا کانٹریکٹ سائن کیا. ہم نے آ کے اسی ملک سے 30% کم پیسے پہ گیس کا کانٹریکٹ سائن کیا، ان کا ہی کانٹریکٹ چینج کیا. ساری گورنمنٹ جب اوپر سے پرائم منسٹر لگا ہوا پیسے بنانے. پرائم منسٹر ایک نوکری کر رہا ہے کس کے لیے؟ ایک دبئی کی کمپنی کے لیے. کبھی دنیا میں سنا ہے اس طرح؟ کبھی یہ مذاق سنا ہے جی کہ ملک کا پرائم منسٹر کسی دنیا کو دبئی کی کمپنی کے اندر نوکری کر رہا ہے؟ ادھر سے یہاں ڈیفنس منسٹر، ان کا فورن منسٹر، وہ دبئی کی کمپنی سے نوکری کر رہا ہے. وہ کوئی سنا ہے سنتری بنا ہوا تھا کسی سعودی عربیہ کی کمپنی میں؟ مجھے نہیں پتا. کبھی یہ سنا ہے یہ ملک سے، کسی ملک سے ایسا مذاق ہوا ہے؟ یہ سارے طریقے تھے اس ملک سے پیسہ منی لانڈر کر کے باہر لے جانا. آج مجھے یہ بتائیں، میں یہ جو سارے ہماری اپوزیشن ہے، میں ان سے سوچتا ہوں، میں کئی دفعہ ان کی شکلیں دیکھ کے پوچھتا ہوں ان سے کہ کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ آپ دونوں کے لیڈر ایماندار ہیں؟ کیا یہ واقعی سمجھتے ہیں کہ ان کی جو یہ دولتیں بڑی ہیں یہ ایمانداری سے بنی ہیں؟ یعنی کیا ان کو کوئی ملک کی فکر نہیں ہے کہ یہاں کا پیسہ، کیا ان کے بیٹے ہیں؟ میں یہ بتائیں، 3 دفعہ ملک کا پرائم منسٹر، اس کے دونوں بیٹے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. میں لندن کو جانتا ہوں اسپیکر صاحب، وہ اربوں روپے کی پراپرٹی ہے. وہاں کے بڑے بڑے رئیس ان ایریاز میں نہیں رہ سکتے جدھر ان کے 2 بیٹے رہ رہے ہیں. ملک سے بھاگ گئے جی. ہم پاکستانی شہری نہیں ہیں. کیوں پاکستانی شہری نہیں؟ کیونکہ یہاں بتا ہی نہیں سکتے کہ وہ پیسہ کدھر سے آیا جو انہوں نے اتنی بڑی پراپرٹیز لی ہوئی ہیں. اور یہ کچھ نہیں ہے جو انہوں نے بنامی پراپرٹیز لی ہوئی ہیں. کسی کو اندازہ ہی نہیں ہے ان کا کتنا پیسہ باہر پڑا ہے. زرداری کے پاس کیا تھا پہلے؟ اس کی جو باہر پراپرٹیز ہے. تو کیا ان لوگوں کو نہیں پتا کہ اس ملک کا پیسہ چوری کر کے یہ باہر لے کے جا رہے ہیں اور یہ پھر بھی ان کی سپورٹ کر رہے ہیں؟ اور یہ جو سینٹ کا الیکشن، کیا انہیں نہیں پتا کہ بڑا جی عقل مند پولیٹیشن ہے زرداری، لوگوں کو رشوت دے کے ان کو خرید رہا ہے؟ ساری قوم کے سامنے یہ ہو رہا ہے. میں یہ صرف آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس ایشو کو ختم کرتے ہوئے کہ دیکھیں اسپیکر صاحب، کوئی ملک آگے نہیں بڑھ سکتا ایسے. میں اکیلا عمران خان کو کرپشن کر کے کرپشن نہیں ٹھیک کر سکتا. میں عدلیہ کو کیا کیسز تو عدلیہ میں یا نیب کے اندر ہے، میرا تو ان کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے.
میں آج پاکستان کی عدلیہ کو اور نیب کو, جو آپ کو میری گورنمنٹ سے مدد چاہیے ہے کنوکشنز کرنے کے لیے, ساری چیزیں ایک طرف, یہ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. جب تک آپ لوگوں کو سزا ہی نہیں دیں گے, صرف غریب آدمی جیل میں جائے, طاقتور جلسے کرنے شروع ہو جائے کہ جی مجھے این آر او دو, وہ نیب کے عدالت سے نکلتے ہیں, پھول پھینک رہے ہیں ان کے اوپر. اربوں روپے کی چوری کی ہوئی ہے انہوں نے. وہ تو اسپیکر صاحب, میں ایک معاشرہ کرپشن کے خلاف لڑتا ہے. آپ جتنے مرضی قانون بنا دیں, وہ کرپشن کے خلاف, وہ کرپشن نہیں ختم کر سکتے. معاشرہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہم نے اس ملک میں کرپشن نہیں ہونے دینی. معاشرے کی اخلاقیات ایسی ہونی چاہیے کہ جو کرپٹ آدمی ہو وہ کبھی اس کی شکل نہ دکھا سکے پبلک کے اندر. جو میڈیا کا رول ہے, میں اپنے میڈیا والوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں, جو اسحاق ڈار سے کیا تھا ہارڈ ٹاک میں اسٹیون سیکر نے, وہ ہر جگہ یہ ہوگا. آپ جب بھی کسی بھی مغربی معاشرے میں کسی نے پبلک کا پیسہ چوری کیا, اس کی جرات نہیں ہوگی ٹی وی پہ جانے کے لیے. میں نے تو وہاں دیکھا ہوا ہے, بڑے بڑے نام, ایک دھبا لگتا ہے آپ کے اوپر کرپشن کا کیس, آپ سارے میڈیا سے باہر ہو جاتے ہیں. یہاں ہر روز شام کو بیٹھ کے اربوں روپے کی کرپشن کی ہوئی ہے, ان کو کسی نے قتل کیے ہوئے ہیں, اور آرام سے بیٹھ کے جناب میں لیکچر دے رہے ہوتے ہیں. اسپیکر صاحب, معاشرہ لڑتا ہے, اس کے اندر ہمیں سب کو مل کے اپنے ملک کو اگر بچانا ہے, معاشی طور پہ بھی بچانا ہے, پہلے ہمیں اپنے اخلاقی سٹینڈرڈز ٹھیک کرنے پڑیں گے. سارے ملک کو مل کے لڑنا پڑے گا. اگر ہم نے اپنے بچوں کے مستقبل کو بچانا ہے, اپنی آنے والی جنریشنز کو بچانا ہے, اس ملک کو ایک عظیم ملک بنانا ہے, تو وہ شروع ہوگا جب ہم مدینہ کے ریاست کے سب سے بڑے اصول عدل اور انصاف, کیونکہ انصاف اور عدل جب ایک معاشرے میں آ جاتا ہے, جب ایک معاشرہ کھڑا ہو جاتا ہے میریٹوکریسی کے اوپر, جب ایک معاشرے میں صرف ایک جو کرپٹ جتنا مرضی طاقتور ہو وہ جیل میں جاتا ہے اور عام آدمی اوپر آ سکتے ہیں, وہ معاشرہ تب آگے بڑھتا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ٹائم ہے کہ اس وقت, اور یہ اس کے باوجود کہ اس ملک میں کرونا ہوا, ساری دنیا کی اکانومیز کرونا میں بری طرح متاثر ہوئی, اس کے باوجود اوپر والے کے کرم خاص طور پہ, اور میں کہوں گا کہ ہماری جو ٹیم تھی, ہمارا جو جس طرح ہم نے مانیٹر کیا اور جس طرح ہم نے ڈیٹا بیس گیدر کیا, اور ہم نے ہر ایک چیز فالو کر کے ہم نے جیسے اپنے لوگوں کو بچایا ہے. میں خاص طور پہ اپنی ٹیم یاسد عمر اور ہماری جو ٹیم تھی اپنی ڈاکٹر فیصل مین کو خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں. تو اس مشکل وقت سے بھی آپ دنیا میں دیکھیں اور جس طرح پاکستان نکلا. اب دیکھیں آگے ہمارا چیلنج کیا ہے. ہمارا چیلنج یہ ہے کہ ہم اپنی جو ایکسپورٹس ہیں ان کو بڑھائیں, کیونکہ صرف گروتھ ایک ہی طرح ہوتی ہے, ایکسپورٹ لیڈ. اللہ کا شکر ہے کہ بیرون ملک پاکستانیوں نے ریکارڈ پیسہ پاکستان بھیجا ہے, جو کہ ہمارے ملک میں آیا ہے ریمیٹنسز کے. اب ہم نے انویسٹمنٹ کے اوپر لگے ہوئے ہیں. اس وقت سب سے زیادہ کمپنیز رجسٹر ہوئی ہیں SECP میں. اس کا مطلب کہ نئی انویسٹمنٹ پاکستان میں آنے والی ہے, لوگ تیار ہو گئے انویسٹ کرنے کے لیے. ہمارا صرف مسئلہ اسپیکر صاحب ایک ہے بجلی کا, یہ بڑا مسئلہ ہے. کانٹریکٹ مہنگے سائن کیے ہوئے, جس بجلی جو کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے ہیں جس پہ وہ بجلی پروڈیوس ہو رہی ہے, بدقسمتی سے وہ اگر بجلی کی قیمت بڑھاتے ہیں تو لوگ آگے اور مشکلوں میں پڑے ہوئے ہیں. بجلی کی وجہ سے سب چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. نہیں بڑھاتے تو قرضے, وہ جو گردشی قرضے ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. ہمارا ایک یہ چیلنج ہے, اس کے اوپر صرف اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ باقاعدہ ہم ہر طریقہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے اس میں سے کیسے ہم نے اپنے لوگوں کے اوپر بوجھ کم کرنا ہے. ایک تو میں اپنی ٹیم کو یہ بھی کامیابی دیتا ہوں کہ بڑی دیر اور مشکلوں سے IPPs کے ساتھ ہم نے نئے کانٹریکٹ سائن کیا, جس کے اندر بہت پاکستان کا پیسہ بھی بچے گا اور جو آگے جا کے قرضہ بڑھنا تھا وہ نہیں بڑھے گا. ایک ہے راوی سٹی لاہور, دوسرا اس وقت ایک والٹن کے اوپر ایک ہم بزنس سینٹر بنانے لگے ہیں لاہور کا, وہ بہت میگا پروجیکٹ ہے.
اور پھر تیسرا جو ہے ایک جزیرہ بنڈل آئلینڈ کراچی سے تھوڑے 1-2 کلومیٹر کے فاصلے پہ، ہم نے اس طرح کا سسٹم لے کے آ رہے ہیں کہ امریکہ کے اندر جب ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، سارے انہوں نے جب الیکشن کھولا تو ایک بھی وہ نہیں ثابت کر سکے دھاندلی ہوئی، کیونکہ الیکٹرانک مشینز تھی، ان کے پاس وہ سسٹم تھا۔ انشاءاللہ وہ سسٹم لے کے آ رہے ہیں تاکہ ہمیشہ کے لیے آگے سے یہ چیز ختم ہو جائے کہ جو ہارا تھا وہ ہار مانے گا، جو جیتے گا وہ جیت، جس طرح کہ انشاءاللہ ہماری حکومت کرے گی، جس طرح کہ ایز کیپٹن پاکستان دنیا کی کرکٹ کی تاریخ میں پہلی دفعہ نیوٹرل امپائرز میں لے کے آیا تھا۔ بہت بہت شکریہ۔